حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کر۔ اچھا، دوسری دلیل قاضی صاحب کی کیا ہے؟ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اخلاقی قضایا کے بامانہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندے اور خدا کے درمیان مشترک ہوں، ورنہ مورل پروپوزیشن جو خدا نازل کر رہا ہے وہ بے معنی ہوں گے۔ عدل کا جو مفہوم میں سمجھتا ہوں، شارع جب مجھے کہتا ہے عدل کرو، اگر میں وہ مفہوم جانتا ہی نہیں ہوں تو عدل کرنے کے حکم سے مجھے کیا سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے ان کا استدلال؟ وہ کہہ رہے ہیں بھئی شارع مجھے کہہ رہا ہے ظلم نہ کرو، اگر میں ظلم کو پہچانتا ہی نہیں ہوں تو مجھے کیا سمجھ میں آیا؟ تو جب تک مورل پروپوزیشنز جن کو میں عدل کہتا ہوں، جس کو میں ظلم کہتا ہوں، یہ جب تک میرے اور خدا کے درمیان شیئرڈ نہیں ہوں گے تب تک خدا کے کلام کے میں معنی کو ان اللہ یامر بالعدل فار ایگزامپل، وہ کہیں گے یہ اب عدل کو تو خدا نے وہاں نہیں ڈیفائن کیا کہ عدل کا یہ مطلب ہے، تو عدل کو پری سپوز کرنا پڑے گا کہ شارع نے عدل سے وہ چیز مراد لی ہے جس کو میں ریکگنائز کرتا ہوں، ورنہ تو اس آیت کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ قاضی صاحب کا دوسرا استدلال ہے۔ تیسرا اصول معتزلہ کا یہ ہے، وہ ہے اصول اصلاح للعباد۔ اصلاح للعباد، اصلاح للعباد کا ان کا تصور یہ ہے کہ چونکہ خدا حکیم ہے، چونکہ خدا بینیولنٹ ہے، جواد ہے، لہذا بینیولنٹ اور حکیم ذات اور عادل ذات سے ایسا ہی فعل ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے۔ مخلوق جواد حکیم ذات سے ایسا ہی فعل ہوگا جو مخلوق کے لیے کیا ہو، موسٹ آپٹیمل پروویڈنس کا نظریہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ان کا ماننا ہے کہ خدا حکیم ہو، بینیولنٹ ہو، لیکن وہ بندوں سے جو وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے ان کو نہ پہنچائے۔ اگر ایسا کرے گا گویا ان کے خیال میں خدا ظالم ہو جائے گا۔ یہ خدا کے عدل اور حکمت کے خلاف ہے کہ خدا ایسا کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہاں ایک بات ڈیلیکیٹلی سمجھ لیں کہ فعل کا وہ فائدہ جو لوٹے فاعل کی طرف، اس کو حاجت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاجت کہتے ہیں۔ اور فعل کا وہ فائدہ جو مفعول کی طرف لوٹے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو معتزلہ یہ نہیں کہتے تھے کہ خدا ایسا فعل کرتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، حاجت تو نہیں ہے خدا کو، تو وہ بھی حاجت سے بری سمجھتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ خدا کے عادل ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مخلوق کے لیے ایسا سر انجام دے افعال جو ان کے لیے کیا ہوں، اچھے ہوں۔ یہ سب دلائل جو ہے یہ قیاس الغائب علی الشاہد ہیں۔ قیاس الغائب علی الشاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے انسانوں کو دیکھا تو میں نے کہا خدا ایسا ہونا چاہیے۔ ابھی ہم نقد نہیں کر رہے، ابھی میں صرف آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے ان تمام دلائل میں، جہاں سے آ کے اشعریوں نے ان کو پکڑ لینا ہے۔ اچھا، اب اس سے کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ معتزلہ کے اس تھیوری کو اگر ہم مان لیں تو اس کی کچھ امپلیکیشنز ہیں، کچھ شرعی احکام ہیں جو وہ اسے ڈرا کرتے ہیں۔ پہلا یہ مسئلہ جبر و قدر اس سے جڑتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ مان لیا کہ خدا سارے افعال سر انجام دیتا ہے تو شر تو ایبسولوٹ ایگزسٹنس رکھتا ہے نا ان کے سسٹم میں۔ تو اگر شر کی ایگزسٹنس ایبسولوٹ ہے تو پھر خدا سے اگر شر ظاہر ہو رہا ہے تو پھر خدا شریر ہو گیا۔ ایول کو معتزلہ جو انسانوں سے متعلق ایول ہے، جو انسانوں کے فعل سے ظاہر ہوتا ہے، اس کو کیسے حل کرتے ہیں؟ یوں حل کرتے ہیں کہ بندے کو اللہ نے کیا دے دی ہے؟ استطاعت دے دی ہے، کیپیسٹی دے دی ہے، اچھا کرے برا کرے۔ اب وہ بندہ اچھا کام کرتا ہے یا برا کرتا ہے، یہ بندے کی ذمہ داری ہے۔ خدا ان کے ساتھ صرف انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے کہ کیپیسٹی دے دی ہے۔ وہ برا کام خود نہ پیدا کرتا ہے، اس کا یہ بندے کا کام ہے کہ وہ اپنے افعال کو خود ہی پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان معنوں میں معتزلہ کے ہاں سیکنڈری کوزیلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ بندے کی تاثیر ہے اعمال کے اندر، افعال کے اندر، دنیا کے اندر۔ اسی سے ان کا تولد کا نظریہ جنم لیتا ہے، جس پر ہم نے پیچھے بات کی تھی۔ تو تولد کے وہ قائل ہیں، جس کی میں تشریح کر چکا ہوں کہ ایک فعل اگر فرض کریں میں کہوں تو اس کے کانسیکوینٹ جو فعل ہوتا ہے، جیسے پتھر پھینکے تو پتھر رول آن ہوتا ہے، اب یہ جو رول آن ہو رہا ہے یہ کس کا فعل ہے؟ تو کہتے ہیں یہ بندے کا فعل ہے۔ اس میں ان کے کئی قیل و قال ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ رول آن ہونا خدا کا فعل ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ بندے کا فعل ہے، کچھ کہتے ہیں کسی کا بھی فعل نہیں ہے۔ بہرحال لیکن صحیح موقف ان کا یہ کہ یہ بندے کا فعل ہے، تولد جو ہے بندے کے فعل سے جنریٹڈ ہے۔
دا تھیوری آف جنریشن کہتے ہیں اس کو. خدا بلا عوض کسی کو تکلیف لاگو کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتا. خدا کسی کو ایسی تکلیف نہیں دے سکتا جس کا وہ مستحق اپنے فعل کی وجہ سے نہ ہو گیا. اگر تو کسی نے قتل و غارت کی ہے، برے کام کیے ہیں، پھر سزا اس کو سزا دے رہا ہے، یہ تو اس کے عدل کا تقاضا ہے. لیکن بلا وجہ بغیر کسی فعل کے خدا کسی کو تکلیف دے، وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ عمل کے قابل تعریف ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے یا تو کسی کو فائدہ ہو، یا کسی کی مشکل یا تکلیف میں کمی ہو جائے، یا کسی کے نقصان کا ازالہ ہو. وہ کہتے ہیں جو فعل ان 3 شرطوں پہ پورا ہو وہ ایک عادل ہستی سے، حکیم ہستی سے ظاہر ہوتا ہے. اگر ایک ہستی ایسے فعل کر رہی ہے جو کیسے ہیں، نہ کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ کسی کا نقصان کم ہو رہا ہے، نہ کسی کی مشکل اور تکلیف میں کمی آ رہی ہے، تو کہتے ہیں یہ صفی ہے. یہ فعل کیا ہے؟ اچھا یہ فرق سمجھ لیں، علم کا اپوزٹ جہل ہے، حکمت کا اپوزٹ صفاحت ہے. حکمت فعل کی پراپرٹی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی فعل یا حکمت والا ہوتا ہے یا صفاحت والا ہوتا ہے. علم کی کیٹیگری نہیں ہے صفاحت اور حکمت، یہ فعل کی کیٹیگری ہے. ہمارے متکلمین اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ خدا کا فعل گویا کیا ہو جائے گا؟ صفاحت والا ہوگا. ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ ان 3 پراپرٹیز، ان 3 شرائط پہ پورا نہیں اترتا. اب اعتراض پیدا ہوگا کہ بھائی یہ جو لوگوں کے اوپر تکالیف آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، ایسے لوگوں پر آ رہی ہیں جنہوں نے کوئی برے کام نہیں کیے ہوتے، بھائی اس کا کیا جواب ہے؟ تو معتزلہ کے ہاں اس کا قاضی عبدالجبار نے باقاعدہ چیپٹر لکھا ہے، اللطف، پوری جلد ہے اس کے اوپر، تھیوری آف لطف اینڈ عوض. ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات میں اس طرح سے آپریٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ بعض افعال سے بندوں کو ہدایت دے رہی ہوتی ہے یا برے کام سے روک رہی ہوتی ہے. اس کو وہ عصمت کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی نقصان ہو گیا، لیکن وہ اس کے بعد برے کام سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہٹ جاتا ہے، اچھے کام کی طرف اس کو توقیف ہو جاتی، توفیق مل جاتی ہے. یہ جو یہ جو اس طرح سے گاڈ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے یونیورس میں، تو بعض چیزیں جن کو ہم برا امیجیٹلی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے اندر یہ لطف کا پہلو آئے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہدایت مل رہی ہے، ضروری نہیں ہے میں ہمیشہ جان لوں، وہ کمپنسیٹ کر رہا ہے گویا، تو وہ فعل امیجیٹلی تو برا لگ رہا ہے لیکن اپنے لطف کے پہلو کے اندر آگے برا نہیں رہتا. اور عوض کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو طوفانوں اور اس طرح کر کے بے گناہ لوگ مر جاتے ہیں، تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو خدا انڈیمنیفائی کر دے گا، کمپنسیٹ کر دے گا، آخرت میں عوض دے دے گا. اور ان کا ماننا ہے کہ یہ عوض دینا خدا پر واجب ہے، یہ عوض دینا خدا پر، ورنہ اگر خدا عوض نہیں دے گا تو وہ پھر عادل نہیں رہے گا. یہ تو عدل کا تقاضا ہے کہ ایسا فعل نہ کیا جائے کہ جس میں نہ فائدہ ہو، نہ نقصان ہو، نہ تکلیف کا ازالہ ہو. اور تکلیف دینا بغیر کسی وجہ کے، یہ تو عدل مانتا ہی نہیں، انسانی عقل اس کو نہیں ریکگنائز کرتی، یہ ہے ہی برا. تو خدا سے اگر یہ افعال کائنات میں صادر ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بکری کو بھی، یعنی اگر کسی شیر نے بکری کھائی ہوگی تو بکری کو زندہ کرے گا، اس کو کوئی عوض ملے گا اس کا وہاں پر. اور یہ عوض دینا عدل کا تقاضا ہے ان کے خیال میں. تو یہ جی اس طرح کے جتنے اعتراضات ہو سکتے ہیں نا کہ یہ طوفان آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ان کو قاضی عبدالجبار اپنے 2 پرنسپل سے ایکسپلین کرتے ہیں، تھیوری آف لطف اینڈ تھیوری آف عوض. اعمال کی جزا ان کے خیال میں اخلاقی عمل کے عین مطابق ہونی چاہیے. اچھے عمل کا خدا اچھا ہی اجر دینے کا پابند ہے، برے کا برا ہی پابند ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے برے اعمال والوں کو کہے میں ان کو میں جنت دوں گا، اچھے اعمال والوں کو کہے میں جہنم میں ڈالوں گا. یہ آپشنز نہیں ہے خدا کے پاس. خدا کے پاس یہ آپشن تو ہے کہ بندے کو پیدا کرے یا نہ کرے، یہ آپشن تو ہے کہ خدا انسان کو عقل دے یا نہ دے، یہ آپشن تو ہے کہ عقل دینے کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت نہ رکھے کہ وہ مورل پروپوزیشنز کو پہچان سکے یا نہ کرے. لیکن اگر خدا نے ایسا انسان بنایا ہے جو مورل پروپوزیشنز کو کیا کرتا ہے، تو اب خدا کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ اس کو مکلف نہ بنائے. اب خدا کے پاس یہ آپشن نہیں کہ اچھے عمل کا اچھا اجر نہ دے. اب اس کی عدل، یعنی آپ اس کو نا یوں نہ سمجھیں کہ
کہ وہ گویا خدا کو مجبور بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم مجبور تھوڑی بناتے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں یہ خدا کے عدل کا تقاضا ہے. تم اگر خدا کی طرف یہ نسبت کرو کہ تم خدا کو ظالم کہنا چاہتے ہو کیا, خدا کو سفیہ کہنا چاہتے ہو. اٹ از فرام دس پوائنٹ دیٹ دے کم ان. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ خدا یہ سارے کام کر تو سکتا ہے لیکن ایک سفیہ ذات سے ایسے فعل کا صدور مانا نہیں جا سکتا. حکیم ذات سے ایسے افعال کا صدور جائز نہیں ہوا, عقل نہیں مانتی. عادل ذات سے ایسے افعال کا صدور جائز نہیں ہے. تو وہ ان معنوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں خدا اخلاقی قضایا کے خلاف حکم جاری نہیں کر سکتا, ان اخلاقی قضایا کو جن کو میری عقل نے بالکل قطعی طور پر کیا کر لیا ہے. خدا کفر کا حکم نہیں دے سکتا, خدا جھوٹ بولنے کا حکم, خدا انسانوں کو بلا وجہ قتل کرنے کا حکم, ان کی تھیوری کے مطابق یہ سب جائز ہے. کیونکہ اگر آپ نے یہ مانا, وہ کہیں گے خدا کو تم سفیہ کہہ رہے ہو, تم خدا کو ظالم کہہ رہے ہو, اور ہم خدا کی تنزیہ بیان کرتے ہیں, وہ اپنی طرف سے خدا کی تنزیہ کی تقاضے بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ خدا کوئی حکم بیونڈ انسانی عقل جس کو میں ریکگنائز نہیں کر پا رہا وہ دے نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں دے سکتا ہے, انسانی سارے افعال نہیں جان سکتا, لیکن کچھ ایسے ہیں جہاں خدا, یہ وہ گراؤنڈ ہے جو ماڈرنٹی کے ساتھ شیئرڈ ہو جاتا ہے کہ میرے مورل پروپوزیشنز خدا کے ساتھ کورسپونڈ کرنے, تو خدا ان کا پابند ہے. یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں تکلیف مالا یطاق جائز نہیں ہے. ایسا فعل جس کی طاقت انسان میں کرنے کی نہ ہو, بندے میں اس کی ادائیگی, یعنی خدا کیا بندوں کو یہ حکم دے سکتا ہے جاؤ جا کے سارے لوگ کیٹو پہاڑ, مجھے حکم دے زاہد صاحب جا کے کیٹو پہاڑ اٹھاؤ جا کے, تو وہ کہیں گے کہ یہ تو حکم سفیہ ہوگا. یہ کیسا حکم ہوگا, بامانہ کام ہی نہیں ہے. زاہد صاحب یہ کام نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے. کہتے ہیں یہ سفاہت کے خلاف, اس کی حکمت کے خلاف ہے. یہاں یہ بات سمجھیں کہ جیسے میں اس کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں کہ معتزلہ کے ہاں مورل پروپوزیشنز جو ہیں وہ سارے کے سارے عقل سے جانے نہیں جا سکتے. یہاں چائے کا ٹائم ہو گیا, یہاں میں ابھی روک لیتا ہوں. چائے کے بعد انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے, اور ماتوریدی اور جو اشری تھیوری ہے, جو کرٹیک ہے اس کے اوپر, اشاعرہ نے بہت ایڈوانس کرٹیک کی ہے اسینشلسٹ تھیوری پر, اور ماڈرنٹی کی ڈیبیٹ سے پہلے کر لی ہم نے, وہ چیز جو بعد میں ریکگنائز ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. پھر جو تھوڑا سا ٹائم بچے گا تو نبوات سے متعلق ایک دو مسائل کو ہم انشاءاللہ کور کر پائیں گے. یہاں روک لیتے ہیں. کوئی اس بات سے متعلق معتزلہ کے موقف سے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ پوچھیں, باقی سوال نہیں, کہ اگر وہ موقف سمجھ نہیں آیا. جی ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ نے معتزلہ کے نظریات کو ایک الگ جہت سے بیان کیا ہے کہ وہ خدا کی تنزیہ بیان کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ وہ عقل کو قرآن و سنت پر ترجیح دیتے ہیں. تو کیا ہم نے سمجھا غلط ہے یا وہ سچ میں ایسا کرتے ہیں؟ غلطی ہے. علامہ ابن الحمام کا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں, انہوں نے یہ بات واضح کی ہے, جو متاخرین میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ متاخرین اشاعرہ اور ماتوریدیہ دونوں, متقدمین اشاعرہ اور بالکل یہ کہتے تھے کہ معتزلہ عقل کی بنیاد پر حکم شرعی ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ موقف ان کا نہیں ہے, وہ یہ نہیں کہتے. وہ یہی کہتے ہیں کہ عقل صرف کشف کرتی ہے, عقل ادراک کرتی ہے, متعین نہیں کرتی. انسان حکم شرعی کا واضح نہیں ہے ان کے خیال میں, بلکہ صرف اس کو سمجھنے والا ہے. اب مجھے پتہ آپ کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے, وہ یہ ہو رہی ہے کہ معتزلہ اور ماتوریدیہ کے موقف میں فرق کہاں رہ گیا, وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. کسی نیک کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ واجب ہونا, یعنی اور یا برا کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب کا ہونا, تو یہ ہم اپنی عقل سے کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ یہ معتزلہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اچھا عمل چونکہ ہے ہی اچھا, تو اور اچھے عمل کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس کی جزا کیا ہو, جو اچھے آؤٹ کم, یعنی اچھا عمل اچھے آؤٹ کم کا اور برا عمل مذمت کا کیا ہے, کو لازم کرنے والا. ان میں وہ نیسیسری ریلیشن بناتے ہیں. ان کی تھیوری یوں چلتی ہے کہ خدا کے عادل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اچھے عمل کو اچھا, عدل کا یہی مفہوم ہے کہ اچھے کو اچھا چیز کا جو حکم ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے. فدو شیء اعلیٰ, وہ کہتے ہیں کہ اچھے عمل کا محل یہی ہے, صحیح درست محل یہ کہ اس کو اچھا نتیجہ دیا جائے. دیٹ از ہاؤ دے موو. تو اس میں وہ قید لگا رہے ہیں کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے افعال پر جو ہیں وہ قید ہیں, مطلب مقید کر رہے ہیں اللہ کے عقا. نہیں, وہ یہاں سے نہیں چل رہے, وہ اوپر سے چل رہے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے جو ہماری کتابوں میں غلط طریقے سے جس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. ہم اس کو یوں دیکھ رہے ہیں
وہ کہہ رہے ہیں ہم یوں دیکھ ہی نہیں رہے, ہم کہہ رہے ہیں ہم تو خدا کی جہت سے دیکھ رہے ہیں. خدا عادل ہے, خدا حکیم ہے. حکیم اور عادل ہونے کا مفہوم وہی ہونا چاہیے جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اب حکیم ہونے کا کوئی تقاضا ہے, تو میں خدا پر کچھ واجب نہیں کر رہا, یعنی وہ اپنی تھیوری کو یوں بیان کریں گے ہم خدا پر کچھ واجب نہیں کر رہے بلکہ خدا ہے ہی ایسا. یعنی میں خدا کو قادر نہیں بنا رہا کہ میں نے بنا دیا خدا, خدا ہے ہی, خدا ہوگا تو قادر ہوگا. تو وہ کہتے ہیں خدا ہوگا تو حکیم ہوگا, خدا ہوگا تو عادل ہوگا. عادل اسی طرح کا ہوتا ہے. تو ہم اپنے اعمال کے خود خالق ہوئے پھر اس معاملے میں, یا پھر اس معاملے میں جو ان کا موقف ہے پھر تو الٹ ہو جائے گا؟ ابھی تو معتزلہ کی بات ہو رہی ہے. نہیں, معتزلہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اپنے اعمال میں خالق ہیں, تو خالق تو نہ رہے پھر, کیونکہ عادل کے حساب سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور نیک اعمال کی جزا دے رہا ہے, تو وہ تو اس کی طرف سے دیکھا, اس جہت سے دیکھی جا رہی ہے نا چیز, تو پھر کہ جس چیز کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے اس کے حساب سے وہ ہمیں جزا دے رہا ہے. اور اگر ہم خالق بن گئے, نہیں ہم یعنی یہ دیٹ از ہاؤ ریئلٹی از, یعنی یہ سمجھنے کی کوشش, دیٹ از ہاؤ ریئلٹی کین بی. یعنی ممکن اور واجب میرے بنانے, میں ایک مثال دے کے پہلے, ممکن اور واجب میرے بنانے سے ممکن اور واجب نہیں ہے. دس از دا اسٹرکچر آف ریئلٹی. اسی طریقے سے چیزیں میرے بنانے یا خدا کے بنانے سے اچھی بری نہیں ہے, بلکہ وہ خدا چونکہ ایسا ہے لہٰذا حقیقت ہی ایسی ہے, یہ ہے. باقی یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اچھے برے اعمال کا یعنی فاعل جاہل ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو عمل ہے وہ میرے کرنے کا میرا انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن ہے, خدا نہیں آ کے کر رہا ہوتا. خدا یعنی براہ راست جس طرح اشاعرہ اور ماتریدیہ کی تھیوری چلتی ہے نا کہ وہ عمل کو بھی پیدا کرتا ہے, میرے ارادے کو بھی پیدا کرتا ہے, میرے کیپیسٹی کو بھی. القدرت مع الفعل جسے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں القدرت قبل از فعل, وہ مستقل دے دی گئی ہے انسان کو. تو اب انسان اس کیپیسٹی کو استعمال کر کے آپریٹ کرتا ہے اس کائنات میں, اچھے برے کام کر رہا ہوتا ہے. کہ آسان لفظ میں ان کا یہ کہ اچھے برے اعمال بندہ کر رہا ہوتا ہے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا